ایک بندہ دکان کھولتا ہے، مسجد میں نہیں آتا جماعت سے نماز پڑھنے بلکہ گھر پڑھ رہا ہے، تو اس کو ملامت کیوں کی جائے؟ کیونکہ دکان کھولنا ایک واحد اس کے پاس ذریعہ ہے آمدنی کا، اور کوئی راستہ نہیں اس کے پاس روزی کمانے کا، بچوں کا پیٹ پالنے کا۔ لیکن مسجد کے تعلق سے ہماری پیاری شریعت نے اور راستے دیے ہیں ہمیں، وہاں اور آپشن موجود ہیں۔ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ نے لا محالہ نماز مسجد میں ادا کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی آسانیاں دیں۔ ان میں سے ایک تمیز یہ ہے کہ جہاں نماز کا وقت نماز پڑھ لو، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جعلت لی الارض مسجد و طہورا، کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہے اور طہور ہے، پاک جگہ ہے، پانی نہ ہو تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں جہاں بھی نماز کا وقت ہو، اور باجماعت ہی پڑھیں گے۔ آپ اکیلے ہیں تو بھی اذان دے لیں، اقامت کہہ لیں اور نماز شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی حرص پر آپ کو جماعت کا اجر دے گا۔ تو ہم اب تک اس فقہ کو نہیں پہچان سکے۔ یہ ایک بندہ دکان کھول رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا، اس کو ملامت کرتے ہیں کہ بھائی تم دکان کھول رہے ہو اور باجماعت نماز نہیں پڑھ رہے ہو، کیونکہ دکان کھولنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں روزی کمانے کا، یہی ایک واحد اس کا ذریعہ آمدنی۔ جبکہ مسجد کے تعلق سے شریعت نے اور راستے آپ کو دیے ہیں اور آپشن آپ کو دیے ہیں، وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ کرونا وائرس ہے، اور ہم اس کو قیاس کرتے ہیں تعاون پر۔ صحابہ کے دور میں تعاون کا حملہ ہوا، تابعین کے دور میں، اتباع تابعین کے دور میں، اور بڑے بڑے ائمہ اور محدثین کے دور میں تعاون کی وبا پھیلی، مگر مساجد بند نہیں کی گئیں۔ ہم اسی پر قیاس کر کے کرونا کے بارے میں یہ مشکل اٹھاتے ہیں کہ مساجد کیوں بند کی جا رہی۔ یہ قیاس مع الفارق ہے، یعنی تعاون کا قیاس کرونا پر نہیں ہو سکتا۔ کرونا میں جو وائرس ہے نا، وہ فضا میں ہوتا ہے، وہ آپ کو لگے گا۔ آپ مسجد میں جائیں وہاں بھی لگ سکتا ہے، گھر میں ہوں وہاں بھی لگ سکتا ہے، بازار میں وہاں بھی لگ سکتا ہے۔ جب اس وائرس کی یہ حقیقت ہے تو مسجد بند کرنے کا معنی ہی نہیں ہے کوئی، بلکہ مسجد کھلنی چاہیے، لوگ زیادہ آئیں، باجماعت پڑھیں، یہ ہو سکتا ہے آخری وقت ہو، تضرع کریں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کمائیں، حاصل کریں۔ لیکن یہ جو کرونا وائرس ہے، اس کے لگنے کی دو صورتیں، یہ فضا میں نہیں۔ ایک صورت ہے احتکاک کی اور ایک اختلاط کی۔ احتکاک کا معنی جسم کا مس ہونا، آپ نے کسی مریض سے مسافہ کر لیا یا معانقہ کر لیا، آپ کا جسم اس سے مس ہوا، ٹچ ہوا، تو آپ کو یہ وائرس لگ سکتا ہے۔ یا اس مریض کا ہاتھ کہیں لگا، اس نے دروازہ کھولا ہو، اس کے کنڈے کو چھوا ہے، تو آپ نے وہیں ہاتھ رکھا تو آپ کو کرونا ہو سکتا ہے۔ اس نے مسجد کا باتھ روم استعمال کیا ہو، اس کی جو نل ہے اس کو ہاتھ لگایا ہو، اس کو لوٹے کو ہاتھ لگایا ہو، وضو کرنے کے لیے جو ٹوٹی اس کو ہاتھ لگایا ہو، اور آپ وہیں وضو کریں تو وہی یعنی جراثیم آپ تک منتقل ہوں گے، کرونا ہو سکتا ہے۔ یہ احتکاک کی شکلیں۔ اختلاط کی شکل یہ ہے کہ مریض ایک جگہ موجود ہے، آپ بھی اس کے قریب ہیں، وہ 2 فٹ کے فاصلے پر ہوں، 6 فٹ کے فاصلے پر ہوں، اور اگر اس مریض کو کھانسی آتی ہے یا اس کو چھینک آتی ہے، قوت کے ساتھ وہ چھینکتا ہے یا کھانستا ہے، تو بڑی قوت سے جراثیم اس کے منہ سے خارج ہوتے ہیں، وہ آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اختلاط کی شکل ہے۔ یہ یعنی تعاون میں یہ چیز نہیں ہے، یہ صرف کرونا وائرس میں۔ جب کرونا کی وبا پھیلی ہو تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ زیادہ اجتماعات کے مقامات کیا ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا مارکیٹیں ہیں، بازار ہیں، اسکول ہیں، مدارس ہیں، پارکیں ہیں، شادی ہال ہیں، مساجد ہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے والے بھی مبہم لوگ ہوتے ہیں، کسی کو آپ روک نہیں سکتے، کسی کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، یہ مریض ہے یا صحت مند ہے۔ ہاں ایک ہی جگہ ہے آپ کے تحفظ کی، وہ آپ کا گھر ہے۔ گھر میں کون ہے؟ آپ کے بچے، آپ کی بیوی۔ گھر میں کوئی اجنبی آپ کی اجازت اور آپ کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے گھر سب سے زیادہ تحفظ کا مقام ہے جہاں آپ محفوظ ہیں، کیونکہ آپ کو ہر بندے کا علم ہے، اپنے بچوں کا علم ہے، والدین کا علم ہے، بیوی کا علم ہے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ باجماعت
سنت کے مطابق صف بندی اختیار کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ایک تو یہ قیاس درست نہیں ہے، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ تعاون میں مساجد بند کرنے کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی توجیہ ہے۔ یہاں توجیہ موجود ہے کیونکہ مساجد تجمع کی جگہ ہے، اور اگر کسی کرونا کے مریض نے کسی جگہ سجدہ کیا ہے، اس کو وہاں چھینک آ گئی، آپ بھی وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی وہیں سجدہ کر لیا، تو وائرس آپ کو لگ سکتا ہے۔ حد الوسط احتیاط کی ضرورت۔ تو بھائی ایک شخص اگر دکان کھول رہا ہے لیکن مسجد میں نہیں آ رہا، اس کو ملامت نہ کیجیے، کیونکہ اس کا یہ واحد ذریعہ ہے حصول رزق کا۔ لیکن مسجد کے تعلق سے ہماری شریعت مطہرہ نے، ہمارے اس آسان دین نے، یرید اللہ بکم الجسر، ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ جہاں ہم نماز وقت ہو پڑھ لیں، گھر پڑھ لیں، کوئی ایسی مشکل ہو، کوئی وبا کا اندیشہ ہو، مرض لاحق ہونے کا اندیشہ ہو، تو گھر پڑھ لیں، جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کر لیں۔ تو یہ کچھ معروضات پیش کرنی تھیں اس بھائی کے سوال پر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کرونا کو تعاون پر قیاس نہ کریں، اور تجمع کے مقامات سے زیادہ گریز کریں۔ دکان کھولنی پڑتی یا کھول لیں، لیکن جو احتیاطی تقاضے تدبیریں وہ اپنائیں، اور بڑے مختصر وقت میں جو ایک اتنی روزی آپ کما سکیں جو آپ کے لیے کفایت کر جائے بچوں کا پیٹ پالنے میں، اور پھر اپنے گھر آپ آ جائیں۔ گھر کی چار دیواری کو آپ کافی سمجھیں، والجزاء کا بیتوں کا، تو انشاءاللہ اس میں زیادہ عافیت بھی ہوگی، آسانی بھی ہوگی، اور عقائد کے فساد سے حفاظت بھی ہوگی۔ پھر عمران بھائی ایک دو باتیں اور بھی ہیں۔ ایک بندہ جماعت کا پابند ہے لیکن کسی عذر کی بنا پر وہ قاصر ہے یعنی جماعت میں شمولیت سے، تو اس کو اجر تو ملے گا نا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ایک بندہ یعنی مسافر ہو جائے یا بیمار پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا پورا، جو وہ مقیم اور صحت کی حالت میں کرتا تھا۔ تو انشاءاللہ جب ایک حرص ہمارے اندر موجود ہے اور جماعت مس ہونے کا ایک ملال موجود ہے، لیکن شرعی مجبوری کی بنا پر ہم نہیں جا پا رہے، اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بھی شریعت مطہرہ کا ایک فضل کہہ لو، اور ایک احسان عظیم کہہ لو کہ عمل نہ کرنے کے باوجود اجر مل رہے ہیں۔ دین میں نیت کی، حرص کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے عکاشہ بن محسن سے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، تم 70,000 لوگوں میں شامل ہو۔ ایک اور شخص نے کہا میرے لیے بھی دعا کر دیں، فرمایا کہ سبقہ کا بیاہ عکاشہ سبقت لے گیا، اس لیے کہ عکاشہ کی حرص اس وقت بڑی جوان تھی، بڑی شدید تھی، تبھی سب سے پہلے اس نے اس خواہش کا اظہار کیا۔ تو اللہ اس حرص کی قدر کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سفر تبوک میں کیا فرمایا تھا کہ مدینے میں کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اجر میں تمہارے ساتھ ساتھ، ما قطعتم وادیا، کہ تم نے جو وادی تم نے طے کی اور جو گھاٹی تم نے عبور کی وہ تمہارے ساتھ ساتھ۔ ان بالمنزل رجالا ما سرتم مسیرا ولا اخطأتم وادیا الا وهم معکم، کہ تم جس راستے پر چلے، جس گھاٹی کو طے کیا، جس چوٹی کو سر کیا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے، حالانکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے، اور گھروں میں بھی ایسے بیٹھے ہیں کہ اس وقت یعنی مدینے کے پھل پک چکے تھے، باغات تیار تھے، سائے میں بیٹھے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، اور تم یہ سفر اختیار کیے ہوئے ہو، بڑا مشکل اور کٹھن سفر، مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ ان کو عذر نے روکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی عذر یعنی کی بنا پر ان کو عذر قبول کر ان کو اجر دیا، اجر میں شریک رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی اس میں یعنی بعض بندے دکھ کا اظہار کرتے ہیں کہ مساجد نہیں کھولنی، نماز رمضان گزر گیا، تراویح نہیں پڑھ سکے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے ناراض ہو کیا؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر غضبناک ہو کیا؟ پھر توبہ اور انابت اور تضرع، میرے بھائی کیا مسجدیں توبہ کی جگہ ہیں؟ مسجد میں توبہ کریں، لیکن اس سے بہتر توبہ آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں، گھر کی تاریکی میں اور گھر کی تنہائی میں کریں، اکیلے بیٹھ کر، زیادہ انشاءاللہ وہ معتبر ہوگی، قابل قبول ہوگی، ریاکاری سے دور ہوگی۔ تو توبہ کی جگہ، انابت کی جگہ مساجد بھی ہیں اور غیر مساجد بھی ہیں، اپنے گھر بھی کر سکتے ہیں، جہاں آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ بندے کی پکار کو سنتا ہے، اس کے تضرع کو سنتا ہے، اس کی آہوزاری کو سنتا ہے۔ مقصد اخلاص نیت ہے، مقصد سچی آہوزاری ہے، سچا تضرع ہے، وہ حاصل ہو مسجد میں، وہ حاصل ہو گھر میں، ہر جگہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگا۔
بالتوفیق بید اللہ تعالی.